بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کو آپ نے مسلمان کرنا ہے، یعنی ابھی اسلام وہ لا رہا ہے، پتہ نہیں کس طرح وہ متاثر ہو گیا اسلام سے، تو پھر جو ہے نا اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ غسل کرے، مر جائے پھر بھی غسل ہے، اور جنابت پر بھی غسل ہے۔ تو اس کو جو ہے نا مسلمان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو غسل کرا دیا جائے، اس کے بعد وہ جس مذہب سے آیا ہے اس مذہب کی حقیقت اس کو بتا دی جائے، جس مذہب سے وہ آیا ہے حقیقت، اور پھر اسلام اس کو بتا دیا جائے، اور دونوں میں فرق اس کو بتلا دیا جائے۔ یہ اس کو بتا، ہندوازم ہے وہی سب کچھ بتا دیا ہے کہ بھائی اسلام یہ کہتا ہے۔ ہندوازم میں توحید زیادہ بتلانی ہے، وہ یہودیت عیسائیت میں وہ تو آپ کو اسٹڈی ہے، ایتھیسٹ اور سیکولر ہے تو اس کو بھی اللہ کی وجود کا بتانا ہے صرف۔ یہاں پر یہ آدمی جو نا عیسائی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ان کے قدموں کی خاک۔ عیسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر تھے، اور عیسیٰ کی امی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور علیہ السلام مریم علیہ السلام کے لیے، تو وہ امہ صدیقہ، قرآن میں اس کی امی جو تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ کیا تھی؟ سچی تھی، ٹھیک تھی، پاک تھی۔ آپ عالم ہیں سارے بیٹھے ہوئے، لیکن آپ کو عجیب بات بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ آپ دونوں ادھر آ جائیں۔ وہ امہ صدیقہ، اس کی وجہ یہ ہے، قرآن میں ہے کہ یہودی کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ ثابت النسب نہیں ہے، اور مریم علیہ السلام نے بدکاری کی تھی۔ یہ بدکاری کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ دونوں پاک، دونوں پاک۔ آپ حیران ہوں گے کہ عیسائی یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے پیغمبر کو کیا کہتے ہیں؟ نام بھی ہم نہیں لے سکتے ہیں، نرم لفظ استعمال کرتے ہیں، غیر ثابت النسب۔ بہرحال تو اس لیے پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا وہ امہ صدیقہ۔ نقطہ سمجھ میں آ گئی کیوں کہا؟ نئی بات ہے، مزیدار بات ہے۔ ہاں، عیسائیوں کے بہت زیادہ فرقے ہیں، لیکن 3 بڑے فرقے ہیں۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، ایک خدا کے بیٹے ہیں، اور ایک تیسرا ثلاثت اقنوم، عیسیٰ، خدا، مریم، ان تینوں کو ملاؤ تو ایک خدا بنتا ہے، 3 ایک ہے۔ اور تینوں فرقوں کا ذکر قرآن میں ہے، اور ان پر رد ہے، تینوں پر رد ہے۔ ایک ہے ملکانیہ، ایک تیجانیہ، ایک یعقوبیہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو عجیب بات بتاؤں، یہ پروٹسٹنٹ ان کی وہ ہے عبادت گاہ ہے، یہ سامنے، آگے کیتھولک ہے، نہیں یہ کیتھولک ہے، وہ پروٹسٹنٹ ہے، ان میں بھی یہی بریلی دیوبندی، ایک کا قول وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، کیا کہ خدا ہے، اور ایک خدا کے بیٹے ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ تو بہرحال یہ اس کو سمجھانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ اس کی امی نے بدکاری کی تھی۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ 3 فرقے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام پاک، ان کی امی پاک، وہ پیغمبر تھے، نہ خدا تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، اور نہ 3 کو ملاؤ ایک خدا بنتا ہے، نہ وہ تھے۔ یہ بات غلط ہے، وہ خدا کے پیغمبر تھے۔ ہمارے قرآن میں سورہ مریم کی صورت، صحیح ہے۔ تو کیا میں بتا رہا تھا؟ سورہ مریم ہے، میری بیٹی کا نام مریم ہے، میرے بھانجی کے بیٹے کا نام عیسیٰ ہے، ایک کا نام موسیٰ ہے۔ کیوں؟ ہم ان پیغمبروں سے، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن تمام عیسائیوں کا نام محمد نہیں ہے، ہمارے بچوں کا نام مریم ہے۔ کیوں؟ قرآن میں مریم ہے، عیسیٰ ہے، مریم ہے، عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، محبت کرتے ہیں۔
تو یہ ضروری ہے کہ آخری پیغمبر اور سچے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ محمد کون ہے؟ محمد یہ آخری پیغمبر ہے. تورات زبور انجیل آپ کی انجیل ہے, اس کا کوئی حافظ نہیں ہے, حافظ نہیں ہے. اور نہ انجیل عبرانی زبان میں, انجیل عبرانی زبان میں اتری تھی لیکن نہیں ہے, اب کہاں ہے؟ یہ ترجمہ ہے, ٹرانسلیشن ہے. اور قرآن کے, ہمارا جو قرآن ہے اس کے 8 کروڑ حافظ موجود ہے, بلکہ زیادہ, کیا کروڑوں حافظ موجود ہیں. ہاں جو خاتون ہے کیا ہے پوچھ لیں, ادھر دیکھو. تو الحمدللہ, تو آخری پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے بیٹھ جائیں, یہاں بٹھا دو, پیچھے مت دیکھو نا, عورت ہے تو مت دیکھو, آرام سے بیٹھ جاؤ, پیچھے مت دیکھو. کہہ رہے آ جاؤ, کہہ رہے آ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. میری بات آپ سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ ہاں اچھا, میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو یہ ان کو سب کچھ سمجھانا ہے. آپ پڑھیں بچے, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. دعوت یاد کر, اس کو یاد کرو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد اللہ تعالیٰ کے سچے آخری رسول پیغمبر ہیں. میں اس پر ایمان لاتا ہوں. ہاں, اور یہ بھی بتانا ہے ساتھ, اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے, اس پر بھی ایمان لاتا ہوں. وہ آخری زمانے میں آئیں گے. ٹھیک ہو کہ نہیں؟ ہاں, تو یہی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں, بلکہ وہ سچے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, بندے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دعا فرمائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 500-600 افراد یہاں اسلام لا چکے ہیں. یہ سامنے لکھا ہوا ہے, یہ پہلے چرچ تھا اور اب مسجد. یہ امریکہ میں ہم نے چرچ خریدا, مسجد بنا دی. وہ سامنے جو بورڈ لگا ہوا ہے, اس طرح 5-6 چرچ خرید لیے گئے. اس دن میں تھرپار کر گیا تھا, 119 ہندو میرے ہاتھ پر اسلام لا چکے, الحمدللہ. اور ہندو, سکھ, پاکستان ہاکی ٹیم کی لڑکیاں ثانیہ تانیہ میرے ہاتھ پر اسلام لا چکی. اس سے کئی سال پہلے اس کی امی میرے ہاتھ پر اسلام لا چکی تھی. مسز کیرل MSc لندن, وہ اسلام لا چکی ہے. امریکن ایک عورت تھی, وہ اسلام لا چکی ہے. اس دن فیصل مسجد میں میں نماز پڑھائی, تو اس کے بعد پروگرام تھا باقاعدہ, پروگرام کے تحت میں گیا, وہ میرے شاگرد وہاں امام ہیں. تو پھر ایک چائنیز لڑکی پی ایچ ڈی وہ آئی تھی چائنا سے, اور اسلام لے کے آئی, اور میرے ہاتھ پر اسلام لے کے آئی. یہاں میرے ایک دوست ہے, اس کے اسلحے کا کاروبار ہے, اکرم بھائی, تو اس کا بیٹا ہے, وہ بھی PhD ہے, اس کے ساتھ اس کا نکاح بھی میں نے پڑھا لیا. تو یہ حالات ہیں, اسلام کی طرف لوگ آ رہے ہیں تو تقریر کم اور اعمال زیادہ, عمل زیادہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سند اسلام بھی دیتے ہیں. ان کے گھر والوں پر محنت ہوگی انشاءاللہ, پھر سند اسلام دے دیں گے. جو اسلام لاتا ہے ان کو ہم سند اسلام بھی دیتے ہیں. تو اور جس کو بھی سند اسلام چاہیے, اسلام, بلکہ رات کو میں نے ایک نکاح پڑھا ہے سویڈن میں, وہ لڑکی مسلمان ہو گئی, تو رات کو میں نے اس کا نکاح پڑھا ہے.
نہیں آج پڑھاؤں گا، کل مسلمان ہو گئی، آج پڑھانا ہے، آج پڑھاؤں گا سویڈن میں ماشاء اللہ. تو سند اسلام جس کو چاہیے 0311 444 0006 جامع بن نوری راولپنڈی اقصی مسجد ریلوے 7 نمبر اسکیم گلی نمبر 2 نزد ریلوے ہاسپٹل نزد پاسپورٹ آفس گلی نمبر 2 اقصی مسجد. تو اسلام کس طرح کوئی آدمی لائے گا، کیا ترتیب ہوگی وہ میں نے بتا دی. میں نے اس کو بتایا گوگل میں سرچ کرو وٹ اسلام از، انگلش میں کتاب ہے اسلام کیا ہے مولانا منظور نعمانی، اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہو چکی ہے وٹ اسلام از. وہ کتاب جو ہے نا بک آپ کیا کریں، اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے تو تعلیم الاسلام کافی ہے. اردو کتاب راول دایا، ہاں یہ اس کے لیے کافی ہے. تو جو انگریز اسلام لائے تو اس کے لیے کون سی کتاب ہے، وٹ اسلام از. اور اگر کوئی تعلیم یافتہ اعلیٰ قسم کا تعلیم یافتہ انگریز اسلام لائے اس کے لیے بہترین کتاب علم جدید کا چیلنج اور اسلام کیا ہے، ان دونوں کا ترجمہ ہو چکا ہے انگلش میں مولانا وحید الدین خان. مولانا وحید الدین خان بولو، ہاں وہ سب سے اچھی کتاب ہے علم جدید کا چیلنج اور اسلام کیا ہے، یہ وحید الدین خان کی. اور وٹ اسلام از یہ کس کی ہے، مولانا منظور نعمانی صاحب کی. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اگر کوئی سوال ہو اسلام کے حوالے سے. ہاں یہ اچھا سوال ہے. آپ کا کیا نام ہے بچے؟ پیٹر مسیح. محمد حسن مسیح. کیا؟ محمد حسن مسیح. مسیح کہہ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، یہ اس کا نام ہوگا. کیا؟ حسن مسیح. حسن مسیح. آپ کی عمر کیا ہے؟ 19 سال ہے. ٹھیک ہے. آئی ڈی کارڈ ہے؟ ہاں. کیوں نہیں بنا؟ بنا لو، دوبارہ بنا لو. بہرحال اتنا کافی ہے. یہ 19 سال کا ہے. پاکستان نے قانون بنانا ہے، پاکستان تو نہیں بناتا ہے، باہر کا بوجھ آتا ہے کہ 18 سال سے کم کو مسلمان نہ کرو. یہ بات غلط ہے. کم عمر صحابہ موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کم عمری میں اسلام لا چکے تھے. بہرحال یہی مسئلہ ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اور کوئی سوال؟ اس حوالے سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے؟ بس بہترین طریقہ یہ جو اسلام لائے اس کو تبلیغ میں بھیجو، اللہ کے راستے میں بھیجو. ٹھیک ہے نا جی. وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کی تربیت کرو.